Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں جس صوفی بزرگ کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے منصور حلاج۔ ناظرین کرام، اصل نام حسین بن منصور ہے، اگرچہ عوام کی زبان پر صرف منصور ہی مشہور ہے۔ دادا کا نام مہمی ہے جو مجوسی تھا اور مقام بیضا کا باشندہ تھا جو فارس یعنی ایران کا ایک شہر ہے۔ ان کے والد منصور کے حالات کچھ معلوم نہیں ہو سکے۔ حسین بن منصور کی کنیت ابو مغیث ہے اور بعض کے نزدیک ابو عبداللہ۔ خطیب و طبری حسین بن منصور کے صاحبزادے احمد بن حسین سے خطیب نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے کہ میرے والد حسین بن منصور بیضا یعنی فارس ایران کے ایک موضع میں جس کا نام طور ہے پیدا ہوئے۔ آپ کی نشوونما تستر میں ہوئی۔ وہیں سہل بن عبداللہ تستری کی صحبت میں 2 سال رہے، پھر بغداد کی طرف چلے گئے۔ کبھی تو وہ ٹاٹ پہنتے تھے، کبھی 2 بے سلے کپڑے، بعض اوقات دارا یعنی کہ لمبا کرتا اور امامہ استعمال کرتے، اور کبھی سپاہیوں کے طریقے پر قبا پہن کر چلتے پھرتے تھے۔ جب تستر سے پہلا سفر بطور سیاحت کے بصرہ کی طرف کیا تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ اس وقت 2 بے سلے رنگین کپڑے پہن کر عمرو بن عثمان مکی اور جنید بن محمد کے پاس تشریف لے گئے۔ عمرو بن عثمان مکی کے پاس 18 مہینے رہے، پھر انہوں نے والدہ ام الحسین بنت ابی یعقوب اختہ سے نکاح کیا۔ عمرو بن عثمان اس نکاح سے بگڑ گئے۔ ان میں اور ابو یعقوب میں اس کی وجہ سے بڑی وحشت اور نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ فرماتے ہیں پھر میرے والد حضرت جنید بن محمد کے پاس آنے جانے لگے اور ان سے اس کلفت اور اذیت کا اظہار کیا جو ابو یعقوب اور عمرو بن عثمان کے درمیان چل جانے سے ان کو پہنچتی تھی۔ جنید نے سکون اور صبر کا امر کیا اور فرمایا کہ دونوں کی خاطرداری کرتے رہو۔ ایک مدت تک اس حالت پر صبر کیا، پھر مکہ چلے گئے اور 1 سال مجاور مکہ رہ کر اس حال میں بغداد واپس آئے کہ فقراء و صوفیہ کی ایک جماعت ان کے ساتھ تھی، گویا اجازت سے پہلے ہی شیخ بن گئے۔ پھر جنید کے پاس پہنچے اور ان سے کوئی مسئلہ جو غالباً تصوف کا تھا پوچھا۔ جنید نے کچھ جواب نہ دیا اور بعد میں ان کی نسبت یہ فرمایا کہ اس سوال میں در پردہ مدعی تھے، طالب تحقیق نہیں تھے۔ اب وہ جنید سے بھی متنفر ہو گئے اور والدہ کو لے کر تستر واپس آئے۔ 1 سال تک وہیں رہے۔ اس وقت لوگوں میں ان کی بڑی مقبولیت ہو چکی، یہاں تک کہ اس زمانے کے سب لوگ ان سے حسد کرنے لگے اور عمرو بن عثمان تو ان کے بارے میں خورستان والوں کو برابر خطوط لکھتے رہے جن میں ان کے متعلق بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے صوفیانہ لباس اتار پھینکا اور اہل طریق سے الگ ہو گئے اور سپاہیانہ قبا پہن کر اہل دنیا کی صحبت میں رہنے لگے۔ پھر تستر سے روانہ ہوئے 5 سال تک ہم سے غائب رہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جنید سے انہوں نے جو سوال کیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ تو بہت جلد لکڑی کا سر سرخ کرے گا، یعنی سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت منصور نے جواب دیا کہ جب مجھے سولی دی جائے گی تو آپ اہل ظاہر کا لباس اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ جس وقت علماء نے متفقہ طور پر حسین منصور کو قابل گردن زدنی ہونے کا فتویٰ دیا تو خلیفہ وقت نے کہا کہ حضرت جنید جب تک فتوے پر دستخط نہیں کریں گے منصور کو پھانسی نہیں دے سکتے۔ اور جب یہ اطلاع حضرت جنید کو پہنچی تو آپ نے مدرسہ جا کر پہلے علماء ظاہر کا لباس زیب تن کیا، اس کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے منصور کو سولی پر چڑھانے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید نے حضرت منصور کے کسی مسئلہ کا جواب نہیں دیا تو حضرت جنید سے ملاقات کیے بغیر خفا ہو کر اپنی بیوی کے ہمراہ تستر چلے گئے اور 1 سال تک وہیں مقیم رہے اور وہاں کے لوگ آپ کے بے حد معتقد ہو گئے، لیکن آپ اپنی فطرت کے مطابق اہل ظاہر کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت اور حسد کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عمرو بن عثمان نے اہل خورستان کو آپ کے برائیوں کے بارے میں لکھا جس سے وہ بھی آپ سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ آپ کو اس طرز عمل سے بے حد رنج پہنچا۔ آپ نے صوفیاء کا لباس ترک کر کے اہل دنیا کا لباس اختیار کر کے دنیا داروں جیسا ہی رہن سہن اختیار کر لیا اور مکمل
مکمل 5 سال تک ہما اس کے فلسفہ میں گم رہے اور مختلف ممالک میں مقیم رہ کر آخر میں فارس پہنچے اور اہل فارس کو بلند پایا تصانیف پیش کی اور اپنے واعظ و نصیحت میں ایسے رموز نہاں کا انکشاف کیا کہ لوگوں نے آپ کو حلاج الاسرار کے خطاب سے نوازا۔ پھر بصرہ پہنچ کر دوبارہ صوفیاء کا لباس اختیار کر کے مکہ معظمہ کا عزم کیا اور راستے میں بے شمار صوفیاء سے ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب نیر جوری نے آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے واپسی کے بعد 1 سال بصرہ میں قیام کیا اور حوازہ ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے اور وہاں سے خراسان اور ماورا النہر ہوتے ہوئے چین پہنچ کر لوگوں کو وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ جن ممالک میں پہنچے وہاں کے لوگوں نے آپ کے اوصاف کے مطابق خطابات سے نوازا۔ گھوم پھر کر آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور 2 سال قیام کے بعد جب واپسی ہوئی تو آپ میں اس درجہ تغیر پیدا ہو گیا اور آپ کا کلام لوگوں کی فہم سے باہر ہو گیا، اور جن ممالک میں آپ تشریف لے جاتے وہاں کے لوگ آپ کو نکال دیتے، جس کی وجہ سے آپ نے ایسی ذیتیں برداشت کی کہ کسی دوسرے صوفی کو ایسی تکالیف کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ آپ کو حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ روئی کے ذخیرے پر سے گزرے اور عجب انداز میں کچھ اشارہ کیا جس کی وجہ سے روئی خود بخود دھنک گئی۔ ہر رات آپ 400 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے اور اس فعل کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیا تھا، اور جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ایسے بلند مراتب کے بعد آپ اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ دوستی کا مفہوم یہی ہے کہ مصائب پر صبر کیا جائے اور جو اس کی راہ میں فنا ہو جائے راحت و غم کا کوئی احساس باقی نہ رہے۔ ناظرین، آپ نے 50 سال کے سن میں یہ فرمایا کہ اب تک میرا کوئی مسلک نہیں، لیکن تمام مذاہب میں جو مشکل ترین چیزیں ہیں انہیں میں نے اختیار کر لیا ہے، اور 50 برس میں 1000 سال کی نمازیں ادا کر چکا ہوں، اور ہر نماز کے لیے غسل کو ضروری تصور کیا ہے۔ عبادت اور ریاضت کے دور میں مسلسل آپ ایک ہی گدڑی میں زمین پر زندگی بسر کرتے رہے، اور جب لوگوں کے اصرار پر مجبور ہو کر اس گدڑی کو اتارا تو اس میں 3 رتی کے برابر جوئیں پڑ گئی تھیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم مکمل احوال اپنی دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت منصور حلاج اپنے عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک وہاں پر ایک گستاخ آیا اور اس نے بڑی بے ادبی سے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیا جاہلوں اور بیوقوفوں کا مجمع لگا رکھا ہے؟ آپ نے اس کی بات کا برا نہ منایا اور بڑے پیار اور نرمی سے اسے کہا کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اس نے آپ کی نرمی کا کوئی اثر نہ لیا اور ویسے ہی سخت لہجے میں بولا، تم ان احمقوں کو تو متاثر کر سکتے ہو مگر میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو اور ولایت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہو۔ حضرت حسین بن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ولایت کا دعوے دار نہیں ہوں، البتہ تیرے حال کے بارے میں خوب جانتا ہوں۔ یہ بات فرما کر آپ نے اس شخص کے تمام گزشتہ گزرے ہوئے حالات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے خفیہ راز ایسے بھی تھے جو وہ اس شخص نے چھپا رکھے تھے اور وہ کسی کو بتانا مناسب نہ سمجھتا تھا۔ آپ نے وہ بھی بتانا شروع کیے تو وہ شخص بے اختیار پکار اٹھا، اے شخص بس کیجئے، میں آپ کی قوت کشف کا قائل ہو گیا ہوں۔ تستر میں قیام کے دوران آپ کی کرامات کا سن کر بہت سے لوگ بلا وجہ آپ سے حسد کرنے لگے اور آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنے لگے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ تستر سے نکل جائیں۔ آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا دیکھ کر بھی تستر کے بعض بااثر لوگ آپ سے خائف تھے اور آپ کی مخالفت میں پیش رہتے تھے۔ ایسے ہی چند بااثر اشخاص نے ایک منصوبہ کے تحت ایک شخص کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جب منصور الحاج رحمت اللہ علیہ راستے میں جا رہے ہوں تو ان کے سر پر سرے بازار تھپڑ مار دے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ سرعام آپ کو بے عزت کیا جائے اور تنگ آ کر آپ تستر سے چلے جائیں۔ چنانچہ منصوبہ کے مطابق وہ گستاخ شخص موقع کی طاق میں رہا کہ کب حضرت حسین بن منصور الحاج رحمت اللہ علیہ بازار کی طرف جاتے۔ آخر ایک دن اسے اپنے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کا موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ حضرت حسین بن منصور الحاج رحمت اللہ علیہ غسل کرنے کے بعد حمام سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ بازار میں لوگوں کا کافی رش تھا۔ وہ شخص چپکے سے آپ کے تعاقب میں رہا۔ جہاں پر لوگوں کا بہت ہجوم تھا اس جگہ پر پہنچ کر اس نے آپ کو ایک تھپڑ زور سے مارا۔ حضرت حسین بن منصور الحاج رحمت اللہ علیہ کو کسی سے اس طرح کی توقع نہ تھی، اس لیے جلال میں آ کر فرمایا، تم نے مجھے کیوں مارا؟
کیا مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا جب میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو پھر تم نے یہ غلط حرکت کیوں کی؟ اس گستاخ نے نہایت ڈٹائی سے جواب دیا یہ حرکت میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس بے ادب شخص کا یہ جواب سن کر آپ کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا اور فرمایا اگر تجھے اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر دوبارہ مجھے مار اور اس کے حکم کی تعمیل کر۔ وہ گستاخ آپ کی بات نہ سمجھ سکا، وہ اپنی اس حرکت کو مزاح کے طور پر آپ کو تنگ کر کے دل میں خوشی محسوس کر رہا تھا، شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس نے آپ کو دوبارہ مارنے کے لیے پوری قوت سے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا مگر اس کا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا، اس کے ہاتھ میں خون کی گردش تھم گئی اور ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ تکلیف کی شدت سے اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین بن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس گستاخ کا ہاتھ چند دنوں میں ہی سوکھ کر بالکل بے جان ہو گیا۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ منصور الحاج کے عقیدت مند اور مریدین آپ کے حجرہ مبارک کے باہر موجود تھے، جبکہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عقیدت مندوں نے دیکھا کہ آپ حجرہ مبارک سے غائب ہیں۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے حجرہ مبارک کے اندر جا کر تلاش کیا مگر حضرت شیخ حسین بن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ موجود نہ تھے۔ سب حیران تھے کہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے حجرہ مبارک میں بیٹھے تھے اور باہر بھی نہیں نکلے، حجرہ مبارک کے اندر سے کس طرح غائب ہو گئے اور پھر کسی نے آپ کو کہیں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جبکہ سب کی توجہ آپ کے حجرہ اقدس ہی کی طرف تھی۔ ابھی سب لوگ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ اچانک حضرت حسین بن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ ایک شیر پر سوار تشریف لے آئے۔ قریب پہنچ کر آپ شیر سے نیچے اترے اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ۔ شیر نے آپ کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر ایک طرف کو چل دیا۔ لوگوں نے خوف کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے شان بے نیازی سے فرمایا مجھے ایک سفر درپیش تھا جس کی بنا پر پروردگار عالم نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری بھیج دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب پروردگار عالم کی ملکیت ہے اور اس کے فضل و کرم اور مہربانی سے ان تمام اشیاء پر اس کے بندوں کا حق ہے۔ اس بات پر تم لوگ اس قدر حیران کیوں ہو؟ حضرت حسین بن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا چرچا بھی جب عام ہوا تو عوام کے دلوں میں آپ کی مزید عقیدت بڑھ گئی، مگر بہت سے علماء کرام نے آپ کی کرامات کا حسب سابق انکار کیا اور آپ کو ایک جادوگر اور شعبدہ باز ہی سمجھا اور آپ کی مخالفت پر ڈٹے رہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت حسین بن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ کسی جنگل میں جا رہے تھے۔ مریدوں نے آپ سے انجیر کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے جیسے ہی فضا میں اپنا ہاتھ بلند کیا تو تازہ انجیروں سے بھرا ہوا ایک طباق آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ نے مریدوں کو کھلا دیا، حالانکہ وہ موسم انجیروں کا نہیں تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے اور یہ جگہ بغداد شریف سے کئی دن کی مسافت کے فاصلے پر تھی۔ مریدوں نے آپ سے حلوہ کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت حسین بن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور حلوے سے بھرا ہوا تھال ان کے سامنے رکھ دیا۔ سب نے وہ لذیذ حلوہ خوب سیر ہو کر کھایا اور عرض کیا کہ ایسا حلوہ تو بغداد کے بازاروں میں ملتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بغداد کے بازار اور جنگل سب برابر ہیں۔ سنا گیا ہے کہ اسی دن بغداد کے ایک الطاقہ کے بازار میں سے کسی حلوائی کا حلوے سے بھرا طباق گم ہو گیا اور جب حضرت حسین بن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت بغداد پہنچی تو حلوائی نے اپنا طباق شناخت کرتے ہوئے ان سے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پھر جب لوگوں نے حلوائی کو پورا واقعہ بتایا تو حلوائی آپ کی کرامت سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت منصور عبادت الہی میں مشغول تھے اور یکسوئی اور نہایت توجہ کے ساتھ ریاضت میں مشغول تھے۔ اسی اثناء میں ایک عقیدت مند حاضری کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے آیا اور آپ کو عبادت الہی میں محو دیکھ کر آپ کے قریب ہی ادب سے بیٹھ گیا۔ اس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا بے ادبی خیال کیا۔ حضرت شیخ منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اسی طرح مراقبے میں رہے اور ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اپنے حال میں محو تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا بچھو آپ کے عقب سے نکلا اور آپ کے گرد چکر لگانا شروع ہو گیا۔ اس بچھو کو دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند کی خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز سن کر حضرت حسین بن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھول دیں اور اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم نے چیخ ماری؟ اس نے جواب دیا ابھی ایک بہت ہی زہریلا بچھو آپ کے عبا میں گھس گیا ہے۔
اس شخص نے ابھی یہ بات کی تھی کہ وہ بچھو پھر ابا سے باہر نکل کر سامنے آ گیا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر بچھو کو مارنے کی کوشش کی، مگر حضرت حسین بن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سختی سے منع کر دیا اور فرمایا یہ پچھلے 12 برس سے ہمارا ساتھی ہے اور اس طرح ہی ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس واقعہ کی خبر بھی جب لوگوں تک پہنچی تو آپ کے عقیدت مندوں نے اسے آپ کی ایک کرامت گردانا اور کہا کہ بلا شبہ حضرت حسین بن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت ولی اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے ایک زہریلا بچھو اپنی فطری تاثیر سے محروم ہو چکا ہے۔ اس واقعہ کو جب مکہ مکرمہ کے علماء ظاہر کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے واقعہ کو سنانے والے شخص کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اسے جھوٹا قرار دیا۔ جب اس شخص نے قسم کھا کر کہا یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے تو انہوں نے کہا یقیناً تیری نظروں کو دھوکا ہوا ہے، کیونکہ منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ نہیں بلکہ ایک شعبدہ باز ہیں۔ اس طرح حضرت منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ علماء ظاہر کی تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔